اشارے کرتے ہوئے بھی نماز پڑھنی، اشارے نہیں کر سکتے تو آنکھوں میں دماغ میں تصور لا کر آپ ایسی بھی نماز کو ادا کرتے ہیں دوستوں۔ لیکن اس کے برخلاف اس طرف دیکھیں آپ، جو مخلوق کے مخلوق پر حقوق ہیں، جو انسان کے انسان پر حق ہیں، جو مسلمان بھائی کے مسلمان بھائی پر حق ہیں، دیکھیں آپ یہ ڈیویژن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم صرف اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، جب حقوق کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم فیملی کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ہم بڑے اچھے ہیں، کوئی کہتا ہے میں بیوی کے ساتھ اچھا ہوں، کوئی کہتا ہے بچوں باہر نکلتے ہیں تو پڑوسی کے ساتھ آپ کا معاملہ اچھا نہیں ہوتا، پڑوسی سے آپ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، عفو درگزر نہیں ہے، معافی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، خلا پیشانی نہیں ہے، تواضع اس کے ساتھ اختیار نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک عمل سے ایسا ناراض ہوتا ہے کہ آپ کے سارے اعمال دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔ پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا، آپ نماز پہ نماز پڑھیں، چلے پہ چلا کاٹیں، روزے پہ روزے رکھیں، حج پر حج کریں، زکوٰۃ نکالیں حساب و کتاب کر کر برابر، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ ان اعمال کو قبول نہیں کر رہا ہے، اسے پھینک دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے بھائی کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ حق کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پیسہ دیا جائے، حق کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پیسہ دیا جائے دوستو، مسکرا کر کسی سے مل لینا بھی صدقہ ہے اللہ کے راہ۔ آپ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرائیں تو اس سے خدا کی مدد میں کیا اور اضافہ ہونے والا ہے بتائیے؟ وہ تو بے نیاز ذات ہے، لیکن آپ جب اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادا سے خوش ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کو انسانیت سے، آدمیت سے کتنی محبت ہے۔ وہ 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے۔ آپ ایک بندے کو خوش کرتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کو خوش کر رہا ہوں، دراصل بسے پردہ آپ کا رب آپ کے اس عمل سے خوش ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک بھائی کو خوش کر دیا۔ بہترین کام یہ ہے کہ سلام کا افشا کیا جائے، سلام کو معاشرے میں رائج کیا جائے، غرور تکبر سے بعید ہو کر۔ آپ کو پتہ نہیں کہ سلام کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام، سب سے بڑی فضیلت جو سلام کی ہے وہ یہ ہے کہ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور جب کوئی بندہ سلام کرتا ہے تو اس کے لیے نیکیاں مقرر کر دی جاتی ہیں، اور اگر کوئی جواب نہیں دیتا ہے، ہمارے پاس ایسے بھی ہوتے ہیں، آپ تواضع سے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، ارے کیا بات ہے وہ سلام علیکم، کچھ ہونا ہے اس کو، کچھ انجان ہونا ہے، ارے میں بہت آئی انہیں وہ سلام اگر اچھی بن جاتا، ایسا ہمارے پاس مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، ذہنیت بن گئی ہے۔ تو آپ یہ افسوس نہ کریں کہ سامنے والے نے جواب نہیں دیا۔ آپ کو پتا ہے حدیث شریف میں کیا آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی اگر آپ کے سلام کا جواب نہ دے تو نہ دے، اگر آپ نے کسی کو سلام کیا اس نے آپ کو جواب نہیں دیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کی بجائے اللہ فرشتوں کو مقرر کرتا ہے اور وہ تمہارے سلام کا تمہیں جواب دیتے ہیں۔ تو دل چھوٹا نہ کریں اگر معاشرے میں کوئی آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتا، اللہ اس سے بہتر لوگوں سے آپ کے سلام کا جواب دلا دیتا ہے، وہ آپ کے سلامتی بھیجتے ہیں، اور وہ جب سلامتی واپس بھیجتے ہیں تو یقیناً وہ سلامتی آپ کے لیے سلامتی والی بنتی ہے۔ بھئی کسی گناہگار کا، بدکار کا اللہ کے نزدیک پتہ نہیں اس کا معاملہ کیسا ہے، اس کا سلام بہتر ہے کیا اس کا سلام جو دن رات اللہ کی بارگاہ میں رہ کر حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں اور جن کی آمین پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہمارے یہاں احناف میں جو حنفی ہیں سورہ فاتحہ کے بعد ہم آمین نہیں کہتے، بالکل آرام سے، بالکل آرام سے، کیسے کہتے ہیں؟ آمین، بالکل سانس کی آواز کے ساتھ ہم آمین کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ امام شافعی اور حنبلی کے پاس تو آمین بالجہر ہے، آمین زور سے بولی جاتی ہے، آپ کے پاس تو فرمایا کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سورہ فاتحہ کی تکمیل کرتے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضالین پر آگے جب تم رک جاتے ہو سورہ فاتحہ مکمل ہوتی ہے، ہوتے ہی اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے وہ تمہاری اس دعا کے پیچھے آمین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بتائیے؟ فرشتوں کو اللہ نے مقرر کر کے رکھا ہے، اللہ کی جو فوج ہے وہ بالکل آپ کے پیچھے لگی ہوئی، جیسے ہی سورہ فاتحہ پڑھی انہوں نے کہا آمین، تو امام اعظم نے کہا کہ وہ جب آمین کہتے ہیں تو کیا تمہیں سنائی دیتا ہے؟ تو
شاگردوں نے کہا کہ نہیں امام ہمیں سنائیے، تو میں یہ چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ میں نے اس مسئلے کا استنباط کیوں کیا ہے کہ جب تم آمین کہو تو ایسے کہو کہ تمہاری آواز فرشتوں کی آواز کے ساتھ مل جائے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز بلند ہو جائے فرشتوں کی آواز پست ہو جائے، یا تمہاری پست ہو ان کی بلند ہو، تو اس لیے تم آرام سے بالکل ایسے کہو جیسے وہ سرگوشی کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دوستو ہمارے یہاں جو طریقہ کار رائج ہے اسلام میں، جو سلام کی تواضع کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے، ہم نے اگر کسی کو سلام کر دیا تو یقیناً اس کا بدلہ وہ شخص دے یا نہ دے وہ اس پر قادر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ضرور قادر ہے کہ وہ اس کا آپ کو انعام عطا فرمائے، اس کا اکرام عطا فرمائے۔ تو اللہ نے جب اس کائنات کو بنایا تو دیکھیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا، اس لیے بنایا کہ کل کے دن کوئی حامان، فرعون، شداد، نمرود ٹھہر کر یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں سپیریئر ہوں، میں بہت بڑا ہوں، میں عظیم ہوں، اللہ نے مجھے دوسری چیز سے بنایا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، سب کو ایک ہی مٹی سے بنایا ہے، ایک ہی مٹی سے، آدم کی مٹی سے ساری انسانیت کی تکلیف فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے کہ کل کے دن یہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم سپیریئر ہیں، اور جسے نہیں بنایا تھا آدم کی مٹی سے، یعنی جو شیطان تھا وہ آگ سے بنا تھا، جس سے آگ سے بنایا گیا تھا، تو اس کو غرور ہوا، تکبر ہوا کہ میں تو سپریم ہوں، میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، میں انسان سے سپیریئر ہوں، وہ تو مٹی سے بنایا ہے، اور آگ سب کو جلا دیتی ہے، مٹی کو جلا کے خاکستر کر دے سکتی ہے کہ نہیں؟ مٹی کا نام و نشان آگ میں جل جائے تو مٹ جاتا ہے، اس کا وجود بدل جاتا ہے، تو اس نے غرور و تکبر کیا۔ لیکن انسان جو سب کے سب ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں دوستوں، وہ انسان کس بات کا غرور و تکبر کرتے ہیں؟ لوگوں کو حقارت بھری نگاہوں سے کیوں دیکھتے ہیں؟ ایسے نظر ڈالتے ہیں معاشرے میں جیسے انہوں کے پاس سب کچھ ہے اور دوسرے کے پاس کچھ نہیں۔ دولت کی بنیاد پر، اقتدار کی بنیاد پر دوستوں یہ تفریق نہیں کی گئی ہے، تقوی کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض الفاظ میں یہ بتا دیا ہے کہ دولت کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہوگا، اقتدار کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہوگا۔ حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا میرے اور آپ کے آقا و مولا علیہ السلام نے جو آخری پیغام جسے امت کے نام کہا جا سکتا ہے، اس میں واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا تھا، دیکھو تم سب کو ایک آدم سے پیدا کیا گیا ہے، تم میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے، کوئی گورا کسی کالے سے افضل نہیں، کوئی کالا کسی گورے سے افضل نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ فضیلتوں کے اعتبار سے۔ لیکن اب یہ ایک سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ جب سب برابر ہیں تو اللہ نے سب کو برابر کیوں پیدا کیا؟ کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو اونچا بنا دیا، کسی کو گڈا بنا دیا، مست خط بنا دیا، کسی کو طاقت دے دی تو کسی کو کمزوری دے دی، کسی کو ذوق دے دیا، ہے کہ نہیں؟ مرد اور عورت کا امتزاج دے کے مرد کو پاورفل بنایا، عورت کو صرف نازک رکھ دیا، ہے کہ نہیں؟ اور جس سے صرف نازک رکھا اس پر سب سے زیادہ بوجھ بھی ڈالا۔ 9 مہینے وہ پیٹ میں بچے کو لے کر پڑتی ہے، ایک دن کی تکلیف مرد صاحب جو ایکسرسائز کر کے گاما پہلوان بنے پڑتے ہیں برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جو عورت برداشت کرے، اور جو ڈیلیوری کے وقت جس عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 70 کاری سب 70 ٹائمز اگر کسی کو چاقو یا تلوار سے کاٹا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے جسم میں، اتنی تکلیف سے عورت کو گزارا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ، اس کے بعد پھر اسے ماں کا مقام دیا گیا۔ تو یہ جو تفریق ہے معاشرے میں، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو ایسے کیوں بنایا؟ تو دوستو اللہ نے سب کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ اللہ نے کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو اونچا بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدمزہ بنایا، کسی کو دنیا کا جمال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساوات ایسے کی کہ گوروں کو اگر اس نے خوبصورتی عطا فرمائی، گوروں کو جاؤ جلال اور خوبصورتی عطا فرمائی، تو جسے کالا بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب خوبصورتی دی تو ان کو طاقت عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں جو افریقہ کے
تپتے ہوئے صحراؤں میں لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، ان کی جسمانی قوت امریکہ اور یورپ میں رہنے والوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، ان کی برداشت کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی محنت ان سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ خفیف الہیکل ہوتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے ایک طاقتور گھوڑے کو ایک طاقتور کالے کو لا کر کھڑا کر دیا جائے تو کالا بھاری پڑ جاتا ہے۔ یہ ایک ایوریج کی بات کر رہا ہوں، ایوریج اگر نکالا جائے، انالائسس کیا جائے تو ایسے حالات ہوتے ہیں۔ لیکن دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مخلوقات کو دنیا میں پیدا کیا، جیسے چائنا کے لوگ پست قد ہوتے ہیں، وضاحت میں بھی اچھے نہیں ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو ایسے بنایا تو ان کو ذہین بنا دیا، اتنا زبردست ذہن عطا فرمایا کہ کوئی چیز اگر دیکھ رہے تو اسے بنا دیتے ہیں۔ امریکہ نے 2 سال پہلے چائنا کی پر اسپائی کرنے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے ایک ہیلی کاپٹر بھیجا، وہ اوپر ان کے ایک ریسرچ سینٹر پر پلانٹ کے چائنا میں پہنچا، اور وہ جیسا B-52 ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، وہ ریڈار میں نہیں آتا، ریڈار سے بچ جاتا ہے۔ آپ ریڈار ماریں گے تو ریڈار یعنی ایسی بیم ہوتی ہے جیسے بچے لے کے پھرتے ہیں، بیم لائٹ کی بیم ہوتی ہے، لیزر لائٹ جسے کہتے ہیں، کیوں مارتے ہیں تو پلٹ کر آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ پلٹ کر آتی ہے، ریفلیکٹ کرتی ہے۔ تو آسمانوں میں انہوں نے پورے ہر کنٹری میں، ہمارے پاس بھی باؤنڈریوں پر یہ بیمز لگے ہوئے ہیں، وہ ایسے لیزرز آسمانوں میں لیزر بیم جاتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی پلین اوپر سے جاسوسی کے لیے آئے تو اسے جا کے ٹکرا کر واپس ریسپونڈ کرتے ہیں، تو یہاں پہ ٹی آواز آتی ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ارے اس علاقے میں ایک جاسوس طیارہ گھوم رہا ہے۔ تو امریکہ نے بہت زبردست طیارہ بنایا، اور ایسا طیارہ کہ جو ریڈار میں بھی نہیں آتا، پھر چائنا پر اس نے بھیجا اسے، تاکہ ان کے جو کچھ ریسرچ چل رہی تھی اس کی جاسوسی کی جائے، اوپر سے امیجز لی جا سکے اس کی۔ تو چائنا نے تو دیکھیے آپ، اللہ نے ان کی گڈا بنایا، خوبصورتی ادا دی، لوگ انہیں کہتے ہیں کہ بندروں کی طرح لگتے ہیں، تو میں نہیں کہتا، استغفر اللہ، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، لیکن ان کی مثال دی جاتی ہے، جو ایپس تھے پہلے زمانے میں، ایپس کی طرح نظر آتے ہیں، بالکل ان کی غذائیات بھی ایسی ہے کہ آپ ان کے کھانے کی بات دیکھیں گے تو آپ کو الٹی ہو جائے گی، آپ کھا نہیں پائیں گے، لیکن دماغ اللہ نے بتایا ایک چیز میں کم کیا تو دوسری چیز میں بڑھا دیا، کانوں کو رنگ ڈالا دیا تو طاقت عطا زیادہ فرما دی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی ایسی طاقت دی کہ انہوں نے دیکھا اچھا ہمارے پاس آئے، اتار دیا اسے اتار لیا، اور اتار کر اس کو کاپی کر لیا پوری ٹیکنالوجی کو، اپنے کا چلتا رہا چلاتا رہا، جب ہمارا پلین ہمیں واپس کر دو، واپس کر دو، اول تو تم آئے کر، اور اب آ گئے تو بچوں گے نہیں جب تک ہم تمہاری ٹیکنالوجی نہیں لے لیں، ایسی کیسی چیز تم نے بنا دی، تو انہوں نے پوری ٹیکنالوجی لے لی، پوری ٹیکنالوجی لے لی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ تھا ان کے پاس صلاحیت اللہ یہ نہیں تھی کہ ایک بار کسی چیز کو دیکھ لیں تو اسے بنا لیتے ہیں اور اس سے بہتر بنا کے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ کہاں سے ملی؟ کہ اللہ نے یہ تمام خوبیوں کو دیکھیں آپ، میرے نبی کے جو اصحاب تھے کم و بیش 1,25,000، کتنے دنیا کے ہر خطے سے آئے تھے نا حضور پر ایمان لانے کے لیے، کوئی فارس سے چلا آیا، کوئی حبشہ سے چلا آیا، کوئی ایران سے چلا آیا، کوئی دوران سے چلا آیا، کہاں سے نکل کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن اقدس سے وابستہ ہونے کے لیے لوگ چلے آئے اور ایمان قبول کر لیا۔ تو اللہ نے نبی کے اصحاب میں وہ تمام خوبیوں کو جمع کیا تھا جو ساری دنیا میں پائی جاتی ہے، طاقت و شجاعت ایسی عطا فرمائی کہ حیدر کرار بنا دیا، صدق و صفا ایسی بنائی کہ صدیق اکبر بنا دیا، عدل و انصاف دنیا میں ایسا کیا لوگ سکندر کے انصاف کو یاد کرتے ہیں، پورس کے انصاف کو یاد کرتے ہیں، عدل و انصاف کے ساتھ کیا کہ کائنات میں انصاف کرنے والے کی سب سے بہترین مثال بنائی، ان کا نام فاروق اعظم رکھ دیا۔ اور حاتم طائی کی سخاوت کو لوگ یاد کرتے ہیں کہ حاتم طائی بڑا جنرس تھا، اس کے بعد بڑی سخاوت تھی، بڑا دریا دل تھا، حضرت عثمان غنی کو نبی پاک کا خلیفہ بنایا، صحابی بنایا، سخاوت ایسی تھی کہ ساری دنیا میں ان کی سخاوت بے مثال ہے۔ تو ایسے دیکھتے چلے جائیں، علم کی بنیاد پہ آئے، تفوق کو دیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محدث کو پیدا کیا، فقہ قرآن کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے صحابی رسول کو پیدا کر دیا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، مثالیں آپ کو ملتی چلی جائیں، میرے نبی کا ہر صحابی اپنے آپ میں ایک شاہکار، صلاحیتوں کے اعتبار سے، عظمتوں کے اعتبار سے، رفعتوں کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، حافظے کے اعتبار سے اللہ کے رسول علیہ السلام والسلام حفاظ صحابہ کو اللہ نے وہ حافظ عطا فرمایا
کہ ایک مرتبہ حضور بیٹھے تشریف فرمائے، سورہ بقرہ نازل ہوئی. سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے کہ سورہ بقرہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، کہا ادھر آؤ. سارے صحابہ حضور کی بارگاہ میں جمع ہو گئے. حضور نے کہا کہ ابھی بھی سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں تم کو پڑھ کر سنا دوں تاکہ تم یاد کر لو، تاکہ تم یاد کر لو. 3 حصوں میں وہاں صحابہ کا چرپٹ بکھرا ہوا تھا، یعنی فریکشنز میں ڈیوائڈ تھا. ایک وہ تھے بہت صحیح تھے، ایک وہ تھے جو تھوڑے کم تھے، ایک وہ تھے جو ان سے بھی کم تھے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب سورہ بقرہ کی ابتدا کی الف لام میم سے اور آ کر ختم کیا آمن رسول کی سورہ بقرہ کی آخری آیتوں پر، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ سنا؟ تو صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ سنا. تو حضور نے کہا اچھا کس کی ان کو یاد ہو گیا؟ تو صحابہ میں سے چند اٹھے. دیکھیے ایک ہی وقت میں 2-2.5 پارے کی صورت پڑھی، ایک مرتبہ سنا صحابہ نے. پورے کچھ صحابہ ان میں سے اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں یاد ہوگی. تو میرے نبی نے فرمایا اچھا پڑھ کے سنو. تو الف لام میم سے شروع کیا، سورہ بقرہ کی انتہا پر آ کر پہنچ گئے. تو سرکار نے کہا اچھا ماشاءاللہ تم کو تیار ہوگی. حضور خوش ہوئی، ایک ہی وقت میں انہوں نے پوری سورہ بقرہ یاد کی. تو حضور نے دوسری طرف جو دوسرے صحابہ بیٹھے تھے اس طرف توجہ کی، کہا تم ادھر آؤ. تو کہا کہ میں تم کو سکھا دوں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی یاد ہو. تو حضور نے فرمایا تم کو کیسے یاد ہو گئی؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو تھے ان کو ایک مرتبہ کوئی چیز سنتے ہیں تو یاد ہو جاتی ہے، اور ہم 2 مرتبہ سنتے ہیں تو ہم کو یاد ہو جاتا ہے. ہم 2 مرتبہ سنتے. تو حضور نے مسکرایا، مسکرا کے دوسری طرف توجہ کی، فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ دوسرے والوں سے کہے ایک مرتبہ اور سنا دے، کیونکہ 3 مرتبہ ہم سنتے ہیں تو ہمیں یاد ہو جاتا ہے. تو انہوں نے پڑھا. وہ صحابہ کو بھی سورہ بقرہ پوری ایک ہی نشست میں دیکھے. اللہ نے اصحاب رسول کو کیسی فضیلت عطا فرمائی تھی، قوت حافظہ عطا فرمایا تھا کہ کوئی ایک مرتبہ سن کر پوری سورہ بقرہ یاد کر رہا ہے، کوئی 2 مرتبہ سن کر سورہ بقرہ یاد کر رہا ہے، کوئی 3 مرتبہ سن کر قرآن کی اتنی بڑی سورت کو ایک وقت میں یاد کرا، ایک ہی نشست میں کوئی بریک نہیں یاد کرا. تو کیا پتا چلا کہ اللہ نے جب انسانیت کی تخلیق کی تو ان کو تقسیم کیا. پہلے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے مولا کر دیا. اس کے بعد کیا کیا؟ وجعلناکم شعوبا و قبائل، کہ ہم نے تم کو ٹرائبس میں، نیشنز میں، ملکوں میں، رنگ و نسل میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا. اب یہاں تقسیم عمل میں آ گئی، وہاں پر تو ایک کر دیا. اوپر فرمایا ایک ماں باپ سے پیدا کیا، اس کے بعد تقسیم کر دی. تو ہم نے پوچھا مولا یہ تقسیم کیوں؟ سب کو ایک جیسے بنا دیتا ہوں، سبھی گورے ہوتے یا سبھی کالے ہوتے، سبھی اونچے ہوتے، کوئی گڈا نہ ہوتا، سبھی خوبصورت ہوتے، کوئی چپٹا ٹیڑھا بینگا نہ ہوتا. یہ کیوں کیا مولا کریم تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا تعارف، اس لیے کیا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کو تم پہچان سکو کہ تم جب دیکھو تو پہچان سکو کہ یہ فلاں ملک کا آدمی ہے، یہ فلاں قبیلے کا آدمی ہے، یہ فلاں قوم کا آدمی ہے. ہندوستانی کو الگ کر دیا، چینی کو الگ کر دیا، یہاں کے لوگوں کو الگ کیا، چینیوں سے الگ مختلف کر کر افریقہ کے لوگوں کو کالا کر دیا، امریکہ اور یورپ کے لوگوں کو گورا بنا دیا ہے کہ نہیں. ہندوستان کے لوگوں کو گندمی رنگ عطا کر دیا، بنگال کے لوگوں کو الگ کر دیا، آپ دیکھیں آسٹریلیا کے لوگوں کو الگ کر دیا. تو ہر قوم کا آدمی اپنی قوم کے آدمی کو پہچان لیتا ہے. پہچانتا ہے کہ بتائیے آپ اگر کہیں بھی حیدرآباد کی کہیں بھی ملے، میں نے دنیا کے کئی ممالک کا دورہ کیا ہے، حیدرآباد ہی نظر آئے تو مجھے بولنے بتانے کی ضرورت ہے، بھائی آپ حیدرآبادی لگ رہے ہیں. صورت سے تو بھی لگیں گے یا پھر انداز گفتگو سے ضرور لگیں گے. ہمارے یہاں کچھ ایسے الفاظ ہمارے معاشرے میں رائج ہیں جو آپ چھپائے بھی نہیں چھپتے. شمالی ہند میں جاتے ہیں تو بڑی کر و فر کے ساتھ ادب کے لہجے میں ہم اردو کے اعلیٰ چنندہ الفاظ استعمال کر کے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے معاشرے سے. بالکل ہے پڑھے لکھے، ہماری صحافت اس لیے کہ ہم لکھنؤ کی تہذیب کو بھی پیچھے چھوڑ دیں، تہذیب و تمدن اور زبان کو چھوڑ دیں، لیکن کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں. ایک مشہور واقعہ ہے مزاح کے طور پر، کیونکہ مزاح کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پسند فرمایا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول تھے، ان کی آواز خدجہ کچھ نام تھا ان کا، تو ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی، بڑی خوبصورت.
اور صحابہ بہت ان کی آواز کو پسند فرمایا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے ایک مرتبہ مزاح فرمایا, کہا کہ اے میرے صحابی اپنی آواز کو پست رکھا کر, ایسا نہ ہو کہ کانچ کے برتن ٹوٹ جائیں. تیری اتنی آواز اتنی خوبصورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کانچ کے برتن ٹوٹ جائیں. کیونکہ یوسف کے حسنوں کو دیکھ کر مصر میں عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی, تو صحابہ نے اس حدیث مبارکہ کی شرح یوں کی کہ حضور نے کہا کہ آواز کو باہر مت نکال, کانچ کے برتن ٹوٹ جائے سے مراد یہ ہے کہ کہیں عورتیں تجھ پر وارفتہ تیری فدا نہ ہو جائے. صحابہ نے اس حدیث مبارکہ کی یوں شرح فرمائی. تو پتہ یہ چلا کہ مزاح یعنی ایسا مزاح ہیومر جسے کہتے ہیں, وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رائج رکھا معاشرے میں, اس کو برا نہیں کہا. لیکن مذاق جو ہے وہ الگ چیز ہے. ایک ہے مزاح یعنی ہلکی پھلکی سی کوئی بات کر لینا, مذاق اڑانا نہیں. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, مزاح کو اپنے مذاق اڑانے کا نام دے دیا. ہم تحقیر کرتے ہیں, توہین کرتے ہیں, انسلٹ کرتے ہیں کسی بھائی کی, تو ایسا ہے ویسے, اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. دل ٹوٹ گیا تو پھر جڑنا نہیں ہے دوستوں. یاد رکھیں مزاح الگ چیز ہے, مذاق اڑانا الگ چیز. اسلام میں مزاح جائز ہے, مذاق اڑانا جائز ہے. کسی بھائی کو حقیر بتانا, ارے تو ایسا ہے, دیوانہ ہے, بیوقوف ہے, ٹیڑھا بینگا ہے, کیسے کپڑے پہن کے آئے, آپ کو پتا نہیں. اس کا دل اگر ٹوٹ گیا تو کسی مومن کا جب دل ٹوٹتا ہے تو عرش یاد میں مل جاتا ہے. اچھے خاصے بیٹھے تھے, گناہ کے مرتکب ہو گئے. تو مزاح الگ چیز ہے, لائٹ ہیومر جیسے انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے. مزاح یعنی حقیقت سے کسی چیز کو جدا کرنا, یزاح سے مزاح بنا گیا, عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے. تو حضور میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی کبھی کبھی اپنے اصحاب سے مزاح کر دیا. ایک مرتبہ ایک عورت آئی, حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھی, رونے لگی. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. حضور نے کہا کہ آواز ہے بڑھیا, کیوں رو رہی ہے؟ سرکار ابھی آپ نے فرمایا, میں نے سنا کہ عورت جنت میں بوڑھے نہیں جائے گی. رونے لگی. تو حضور مسکرائے اسے دیکھ کر اور کہا ہاں بھائی تو نے صحیح سنا کہ جنت میں بوڑھے نہیں جائے. اور رونے لگی, اور رونے لگی. تو حضور مسکرائے, کہا یا رسول اللہ میں رو رہی ہوں, آپ کو ہنسی آ رہی ہے. تو حضور مسکرا کر بولے اے بھائی تو نے سچ سنا کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا, لیکن یہ بھی سن لے کہ جب جائیں گے داخل ہوں گے تو بوڑھوں کو بھی اللہ جوانی عطا فرما کے جنت بنا دے. کیونکہ بڑھاپا کمزوری سے, جوانی طاقت و قوت سے, تو جنت میں کوئی کمزور نہیں. تو ایسا مزاح معاشرے میں آپ رائج رکھیں لیکن کسی کا دل نہ رکائے. تو تہذیب و تمدن کے حوالے سے حیدرآباد کی ایک بات آ رہی تھی, کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو. ایک صاحب لکھنؤ سے حیدرآباد کی سرزمین پر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ بھائی صاحب چار مینار کو کیا یہی رستہ جاتا ہے؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں ہاؤ. لکھنؤ میں تو ہاؤ ہوتا نہیں ہے. تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں, یعنی کیا بات ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب دینا تھا تو سیدھا دے ہاؤ ہاؤ کیا ہے. پھر دوسرے صاحب سے پوچھتے ہیں بھائی صاحب چار مینار میں یہی رستہ جاتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاؤ. دونوں پریشان آتے ہیں, یہ کیا بات ہے بھائی, جواب نہیں دینا تو مذاق کیوں اڑا رہے ہیں. تیسرے صاحب کہتے ہیں ذرا شلواری ورمانی پہنے, اچھا لباس پہنے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی صاحب چار مینار کو کیا یہی رستہ جاتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہاں. دونوں کہتے ہیں کہ بھائی میں کئی لوگوں سے اب تک پوچھا تو انہوں سب نے ہاؤ ہاؤ کہا, آپ جی ہاں کہ ہاؤ اور جی ہاں میں کیا فرق ہے؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھیے جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ ہاؤ کہتے ہیں, اور جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ جی ہاں کہتے ہیں. تو ہاؤ یعنی جی ہاں, کم پڑھے لکھے لوگ ہاؤ کہتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ جی ہاں کہتے ہیں. تو یہ مجھے اچھا ماشاء اللہ آپ پڑھے لکھے, تو یہ کہتے ہیں ہاؤ. تو یہ مزاج, اس قسم کا مزاج جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو بیان کیا ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے. حضور نے اپنے اصحاب سے مزاح کیا, اسی لیے کہ جب عالم تھوڑا مسکرا لیتا ہے, ہنس لیتا ہے, تو حشاش اور بشاش ہو جاتا ہے, ایک نئی توانائی اس کے جسم کے اندر آ جاتی ہے. تو اسلام نے فطرت کو دبایا نہیں ہے دوستوں, فطرت کو دبایا نہیں ہے. اسلام مذہب فطرت ہے, یعنی کوئی ایسی چیز جو آپ کے نیچر سے ٹکرا جائے, اسلام نے اس چیز کی ممانعت نہیں فرمائی ہے, بلکہ انسان کے مزاج کے اعتبار سے مسکرانا, ہنسنا, سیر و تفریح کرنا, یہ میرے آقا کی سنت ہے. سیرو پھر ارض کہا گیا ہے کہ جاؤ دنیا میں پھرو, دیکھو ہم نے پہاڑ کیسے بنائے ہیں, زمین کیسی بنائی ہے, افلا تدبرو, غور و فکر کرو. ان چیزوں میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے, ہم نہیں کرتے. اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو اپنے رب کو پہچانیں گے. ایک انجینئر جو ہوتا ہے, یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, اپنے جسم کے اندر وہ غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کو کتنے خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے. لقد خلقناکم فی احسن تقویم فرمایا, کیا بے شک ہم نے تمہیں سب سے خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے. آپ غور و فکر کریں تو آپ کو خدا کی قدرت معلوم ہو.
اللہ کی ذات سے آپ وابستہ اور وارفتہ ہونے لگیں گے. اللہ کی ذات، اس کا مقام، اس کی الوہیت، اس کی شان قدرت آپ کو نظر آئے. لیکن ہم غور و فکر اپنے آپ کے اندر نہیں کرتے دوستو. اللہ نے بارہا ہم کو آپ کو اپنے اندر فکر کرنے کی دعوت دی. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. علامہ اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. آپ اپنے بن کر دیکھیں، اپنے اندر غور کریں، اپنے اندر فکر کریں، اپنی سانس کو دیکھیں، اپنے جسم کو دیکھیں تو آپ کے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا، آپ کے جسم کے خون کا قطرہ قطرہ پکار کر رہے گا کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. تو دوستو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں تفریق فرمائی، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، کہ ہم نے تمہیں ٹرائبس میں، نیشنز میں، قوموں میں، قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. لِتَعَارَفُوا، ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے. کس طریقے سے تعارف ہو سکے دوستو؟ کہ آپ پہچان سکیں کہ اس میں اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے. آپ جان سکیں کہ کس کی کیا ضرورت ہوتی ہے، کس کے کیا تقاضے ہوتے ہیں. تعارف ہو سکے. اگر آپ کے پاس کوئی عرب ملک سے کوئی آدمی آ جائے تو آپ اسے زبردست مرچی ڈال کے کھانا نہیں کھلاتے. چہرے سے سمجھ جاتے ہیں عرب کا آدمی ہے، مرچ نہیں کھائے گا. اس کے حساب سے آپ کام کرتے ہیں. تو اللہ نے اتنی بڑی جب کائنات بنائی تو انسانوں کو تقسیم اس لیے کر دیا کہ تاکہ تم ایک دوسرے کا درد سمجھ سکو، ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھ سکو، ایک دوسرے کی حاجت کو سمجھ سکو، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کر سکو، ایک دوسرے کی تعظیم کر سکو، ایک دوسرے کا اکرام کر سکو، ایک دوسرے سے محبت کر سکو. یہ ساری چیزیں ہمیں دعوت فکر دیتی ہیں دوستوں. تو معاشرے میں آج مسائل یہ ہیں کہ ہمارے یہاں غرور اور تکبر نے بہت جگہ لے لی ہے. کبر، نفرت، انانیت، ایگو جسے انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے، یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. دوستوں اس کو نکال کر پھینکیں، کیونکہ جس دل میں غرور تکبر ہوتا ہے اس دل میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ جلوہ گر نہیں ہوتا. اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس دل میں جلوہ گر ہوتا ہے جس دل میں پاکی ہوتی ہے، جس دل میں پاکی ہوتی ہے، جس دل میں خوبصورتی ہوتی ہے. بدصورت دل میں اللہ کی تجلی گر نہیں کرتی. علامہ مولانا روم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کعبہ بنیاد خلیل و آزرست، دل گزرگاہ جلیل اکبرست. کعبہ کیا ہے؟ کعبے کی طرف رک کر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو کعبہ کیا ہے؟ فرمایا کعبہ یہ ہے کہ کعبہ بنیاد خلیل و آزرست، ابراہیم خلیل نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اللہ کی تجلیوں کا مرکز ہے. فرمایا دل کی طرف توجہ. مولانا روم وہ ذات بابرکت ہے کہ دنیا اسلام میں علماء نے انہیں اپنا سرتاج مانا. قرآن کو لیا، حدیث کو لیا، اس کا نچوڑ لیا دونوں کا، اور نچوڑ دے کر مصنوی پیش کی لوگوں کے آسان فہم میں. قرآن پوری سمجھائی، حدیث پوری سمجھائی. اسے کہتے ہیں مصنوی مولانا روم. کیا کہتے ہیں؟ نوجوانوں کو اگر مل جائے انگریزی میں، اردو میں، جسے اردو آتی ہے اردو میں اس کا ترجمہ ہو، پرشین لینگویج میں ہے، فارسی میں، وہ تو سمجھنے سے نہیں تو اس میں ترجمہ پڑھے. مولانا روم کہتے ہیں کہ کعبہ بنیاد خلیل و آزرست، دل گزرگاہ جلیل اکبر. دل کیا ہے؟ دل وہ ہے کہ یہ گزرگاہ ہے، خیام گاہ نہیں فرمایا. دیکھیں یہ گزرگاہ، اللہ کی تجلی کی گزرگاہ. اللہ کی تجلی آتی ہے اور چلے جاتی ہے، رکتی نہیں ہے. آپ کیوں نہیں رکتی دوستو؟ اس لیے نہیں رکتی کہ ہم نے اپنے دل کو نفس مطمئنہ نہیں بنایا، قلب سلیم نہیں بنایا ہے. اگر سلامتی والا دل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہمارے قلب میں، ہمارے دل میں ہمیشہ رہے گی. اور جس کے دل میں اللہ سما جاتا ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں سماتی دوستو. اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ سما جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی تجلی گھر کر جاتی ہے، وہ جب کبھی اپنے دل کی طرف توجہ کر کے کوئی بات کرتا ہے تو اللہ اسے سنتا بھی ہے اور قبول بھی فرماتا ہے. تو اپنے قلب کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو پاک رکھنے کی کوشش کریں. آج مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ہمارے ذہنوں کو منتشر کر کے رکھ دیا. ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں دوستو، بربادی کی طرف. کہ سوشل میڈیا ہمیں اپنے لیے وقت نہیں ہے، دنیا کیا کر رہی ہے اس کے لیے وقت. سمجھ رہے ہیں آپ؟
فلاں گئے بمبئی، ان کے فوٹوز آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، فلاں ایک شادی میں بیٹھے ہیں، سیلفی لے کر ڈال دیے، ان کے ساتھ ہے، آپ کسی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو جو وقت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا، جو وقت آپ کی عبادات کے لیے تھا، جو وقت آپ کی ماں کے لیے تھا، جو وقت آپ کی بیوی کا تھا، جس وقت پر آپ کے بچوں کا حق تھا، جس وقت پر آپ کے رشتہ داروں کا حق تھا، جس وقت پر غربا، یتامہ، مساکین، معاشرے کے پچھڑے ہوئے لوگوں کا حق تھا، وہ سارا وقت آپ نے سوشل میڈیا میں برباد کر دیا۔ نوجوانوں سے میں خاص طور پر خواہش کروں، میں یہ نہیں کہتا کہ سوشل میڈیا استعمال نہ کریں، سوشل میڈیا ایک اچھی چیز ہے، لیکن کب؟ جب آپ اس کا صحیح استعمال کریں گے دوستوں۔ آپ اسکرین ٹائم دیکھیں کسی کے فون پر 6 گھنٹے 8 گھنٹے روزانہ ایوریج، میں بزرگوں کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، میں نے اس پر ریسرچ کی ہے، 6 گھنٹے 8 گھنٹے سوشل میڈیا کا اسکرین ٹائم ہوتا ہے، 4 گھنٹے فیس بک پہ، 2 گھنٹے واٹس ایپ پہ، 1 گھنٹہ یوٹیوب پہ، ٹویٹر پہ، پتہ نہیں وہ چیٹ پر، یہ چیٹ پر، نوجوان 8 10 گھنٹے برباد کریں۔ جو وقت کام کرنے کا تھا دوستوں، جو وقت اللہ کو منانے کا تھا دوستوں، جو وقت اللہ کی رضا حاصل کرنے کا تھا، وہ سارا وقت یہودیوں نے، عیسائیوں نے ہمارا سوشل میڈیا کی طرف لگا دیا، اور ہم اپنے اعمال کی بربادی کو دیکھ کر سبق حاصل نہیں کر رہے۔ مجھ سے نوجوان وعدہ کرے کہ انشاءاللہ ہم سوشل میڈیا پر وقت گزارنا کم کریں۔ میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہم اپنے وقت کو لمیٹڈ کریں، کہ انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے لیے باپ کے لیے بھی وقت رہے گا آپ کے پاس، آپ کی بوڑھی ماں کے لیے بھی وقت رہے گا آپ کے پاس، بیوی کے لیے بھی وقت رہے گا، بچوں کے لیے وقت میں برکت ہوگی۔ غربا کی آپ مدد کریں، ایسے کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں، اپنی انرجی کو پازیٹیوٹی کی طرف آپ منتقل فرمائیں۔ ایسا نہیں کہ صرف آپ سوشل میڈیا کی طرف نظر کریں، اللہ یہ نہیں چاہتا دوستو کہ آپ دنیا کی طرف مبتلا رہیں 24 گھنٹے۔ خدمت خلق کریں، سلام کو عام کریں، تواضع اختیار کریں، خطا پیشانی سے لوگوں سے ملاقات کریں، اس لیے کہ جو بھی کام کریں اس کام میں اللہ کی رضا کو ضرور مرکوز رکھیں۔ دنیا کے لالچ کی خاطر نہ کریں، دنیا کے خواہش کی خاطر نہ کریں، کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں، کسی سے عداوت و دشمنی کریں تو اللہ کے لیے کریں۔ اللہ کی رضا کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں کہ کہیں اس عمل سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا، ناخوش تو نہیں ہو جائے گا۔ آپ چند دن ایسا کر کے دیکھیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی آئے گی، آپ اس کو اپنے قلب میں سکون کے ذریعے محسوس فرمائیں گے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، مولا کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا جتنے حاضرین ہیں سب کے حاضرین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں برکتی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے دے، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیکوکار و متقی و پرہیزگار بنا، جو بے نماز کے ہم میں انہیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو نماز پڑھتے ہوں ان کے صدقوں میں شوق و ذوق اور اللہیت عطا فرما۔ مولا مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما، محبت عطا فرما۔ مولا قوم کے مظلوم اور مسلمانوں پر کرم فرما، رحم فرما، ان کی مدد اور استعانت فرما۔ مولا کریمہ کار صدا جو عمل کریں ہم تیری رضا کی خاطر ہو، ایسا عمل کرنے والا بنا۔ ہمارے قلوب میں اخلاص عطا فرما، تواضع عطا فرما، انکساری عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین علینا